حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمہ میں کئی اقرار ہیں. دو اقرار تو معروف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے اندر ایک اقرار یہ ہے آخری رسول خاتم النبیین ہے. ہمارے زمانہ میں سب سے زیادہ یہ خصوصاً یہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے سب سے زیادہ حملے ختم نبوت پر ہو رہے ہیں. کبھی کچھ کبھی کچھ. بھئی جب قادیانیوں کو جو ختم نبوت کے منکر ہیں اور ختم نبوت کا انکار ہے، قرآن پاک کا انکار ہے. قربان نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 دجال طلاق جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے. سب دجال ہوں گے. قربان جائیں ہمارے آپ کی امام. ائمہ تو بہت سارے گزرے ہیں لیکن جن ائمہ کی فقہ قرآن و حدیث اجماع امت قیاس سے مجتمع ہوئی اور مدفن ہوئی اور پھر ساری دنیا میں چلی، وہ 4 ائمہ ہیں. امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، امام مالک بن انس رحمہ اللہ، امام شافعی بن ادریس، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اور ان حضرات نے پھر خود ہی نہیں بنائی. ہمارے زمانے میں کچھ لوگ فقہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کچھ حدیث کے پیچھے پڑے ہوئے، حدیث کا انکار، کچھ ختم نبوت کا انکار. تو یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضور علیہ السلام کی کسی حدیث کے خلاف چل ہی نہیں سکتے. اسی طرح باقی ائمہ بھی. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانہ میں کسی دجال نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو آپ نے اس زمانہ میں فرمایا کہ جو اس سے نبوت کی دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا. کہ تم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس پر دلیل دو. ہمارے زمانہ میں دین پڑھا کوئی نہیں، دین سے کوئی تعلق نہیں. تو محترم بھائیوں، حضور علیہ السلام کے بعد اگر نبوت کی ضرورت ہوتی تو آپ کی اولاد دنیا میں نرینہ اولاد باقی رہتی، کیونکہ نبی عورتوں میں نہیں آتے. آپ کی 4 بیٹی، چاروں پڑھی ہوئی، چاروں کی شادیاں ہوئی، آپ کے بیٹے دنیا میں نہیں رہے. اور اس شخصیت کے بارے میں نبوت کا کچھ، نبوت کی زبان سے، صاحب نبوت کی زبان سے بات آئی، وہ ایک ہی ہے، وہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ.
جن کے بارے میں آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، نبوت مجھ پر اللہ نے ختم کر دی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو اللہ سے ثابت قدمی مانگتے رہا کریں، اور یہ دعائیں جو ربنا سے قرآن پاک میں آتی ہیں، بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں یہ بھی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دی ہے، اس سیدھے راستے کی ہدایت کے بعد ہمیں ٹیڑھا نہ کر دینا۔ تو اللہ پاک کی ذات عالی سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، مانگنے کی ضرورت ہے، جب تک کہ وہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ خالق کی نافرمانی نہ کرے۔ خالق کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، طاعون کی بیماریاں آئیں بڑی بڑی، جو بھی اس زمانہ میں کبھی کسی نے مسجد نہیں بند کی، کبھی کسی بیماری کی وجہ سے حرمین بند نہیں ہوئے، ان لڑائیوں کی وجہ سے مسائل پچھلی صدیوں میں ہوئے، تو ایسا بھی ہوا، حج نہیں ہوا۔ بیت اللہ شریف میں بہت ساری آزمائش کی شکلیں بنی، لیکن بیت اللہ کو بند نہیں کیا گیا، آج بھی بند نہیں ہے، جزوی طور پر وہاں نمازیں ہو رہی ہیں، قیام اللیل، نماز تراویح ہو رہی ہے، ہو رہے اعمال جیسے کھلے عام اعمال ہوتے تھے، اور وہاں ایک میٹر تک بیت اللہ شریف سے باہر مسفلہ میں، اجیاد میں اور دور دور تک اطراف میں صفیں لگتی تھی۔ وہ میں آپ اللہ پاک سے مانگا کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے، ان بلاؤں سے محفوظ رکھیں، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت ہے صرف اللہ سے، باقی تدبیر اختیار کرنا، اس نے تدبیر اس کا حکم ہے، وہ جہاں بھی ہے اس نے تدبیر اختیار کرے، جیسے ہم نمازوں میں کرتے ہیں، صفوں میں کرتے ہیں، یہ تدبیر اچھی بات ہے، لیکن اس تدبیر کے بعد اور اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ پاک فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ کر رہے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ، موت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کہ جب کسی کی وقت آ جاتا ہے اس میں کوئی تاخیر نہیں کر سکتا۔ تو ایک تو یہ بات آپ اللہ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، یہ جو قرآن حکیم آپ حضرات نماز تراویح میں سنتے ہیں اور آپ حضرات نماز تراویح پڑھتے ہیں، چار ائمہ کا میں نے نام لیا، ان چاروں ائمہ نے 20 تراویح کا انعقاد کیا۔ حضور علیہ السلام نے صرف 3 روز نماز تراویح، اس کو اس زمانہ میں تراویح نہیں کہتے تھے، قیام اللیل، 3 دن کے بعد حضور تشریف نہیں لائے،
اور جب آئے نہیں آیا کہ کہیں یہ قیام اللیل، یہ نماز تراویح جسے ہم کہتے ہیں، یہ تم پر فرض نہ ہو جائے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ رات کی نماز کیا پڑھتے تھے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ رمضان میں بھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 قیام اللیل اور 3 وتر۔ حضور علیہ السلام نے کبھی 20 نہیں پڑھی، کیونکہ وہ قیام اللیل ہے، تراویح کی جمع ہے، اور تربیہ 4 رکعت کو کہتے ہیں، اور تراویح تربیہ کی جمع جو جمع متجمع ہے اس کا 10 سے زیادہ پر ہوتا ہے۔ ایک تربیہ 4، 2 جگہوں پر جماعتیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی جماعتیں، لوگ قرآن پاک پڑھتے تھے۔ حضرت میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں حضرت ابی بن کعب اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اب تم ان کو جماعت سے یہ نماز پڑھاؤ، اور یہ 20 رکعتوں کا انعقاد کیا۔ 10 منٹ کے 40 تک لوگوں نے پڑھی، لیکن اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کا اجتماعی طور پر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، اور اس زمانہ سے یہ قرآن پاک نماز میں پڑھنا شروع کیا گیا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ سنت کو سمجھنے والے تھے یا آج کا میں مولوی یا میرے جیسا کوئی اور مولوی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہیں حضور مراد رسول اور حضور کے سسر جن عادت کی خبر حضور نے دی، جن کے اسلام سے اللہ نے مسلمانوں کو قوت دی اور جن کی خلافت رحمت تھی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز تراویح پر امت کو جمع فرمایا، اور یہ 20 رکعتیں اب تک وہاں پڑھی جاتی ہیں، آئندہ بھی پڑھی جائیں گی۔ یہ نہ کوئی کہے کہ باقی مسجدوں میں 8 پڑھتے ہیں تو بھئی جو 8 پڑھے گا وہ قیام اللیل کرے گا، وہ تراویح نہیں ہوگی۔ 8 پڑھے گا 8 کا ثواب ملے گا، اور دیکھیں جو 20 پڑھے گا تو اس میں 8 تو آ جائیں گے، جو 8 پڑھے گا اس میں 20 آئیں گی۔ اور پھر ماہ رمضان میں جو آپ نفل پڑھتے ہیں ان کا ثواب فرضوں کے برابر، اور جو آپ فرض پڑھتے ہیں ان کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں جن کو اللہ نے ہمت دی ہوئی ہے وہ تو 20 ہی پڑھا کرے، اور اگر کوئی 8 پڑھ کر چلا جائے تو اسے ہم ناپسند نہ کریں۔ ذرا میں نرم لفظ بول رہا ہوں، جو 8 پڑھ کے جا رہے ہیں اسے 8 کا اجر ملے گا۔ وہ یوں سمجھے میں نے تراویح نہیں پڑھی، میں نے قیام اللیل کیا۔ قیام اللیل ضرور قیام اللیل 8 رکھتے ہیں، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن تراویح یہ 20 رکھتے ہیں۔ اور وہ جو ہمارے ائمہ جن کے میں نے اسماء گرامی آپ کے سامنے لیے، وہ سب بڑے سمجھدار لوگ تھے۔ آج کے زمانے کے مولویوں سے
کے مولویوں کو تو ہو سکتا ہے 40 حدیثیں بھی یاد نہ ہو، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں گے، اور انہیں تو ماشاء اللہ ہزاروں حدیثیں، اور بعض ایسے بھی تھے جو لاکھوں حدیثیں ان کو یاد تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانہ میں 500 علماء کی جماعت کی، بڑے بڑے علماء جو اجتہاد کے درجے پر موجود تھے، اجتہاد کا درجہ یعنی اجتہاد کی سوجھ بوجھ رکھتے تھے، ایک ایک وہ پرکھتے تھے، سب سے پہلے قرآن سے، پھر حدیث شریف سے، پھر اجماع امت سے، پھر اس کے بعد اگر اس میں کوئی مسئلہ نہ ملتا تو جو مسئلہ حضور کے زمانہ میں آیا، صحابہ کے زمانہ میں آیا، تابعین کے زمانہ میں آیا، تو اس مسئلہ کو دیکھ کر اس پر مسئلہ قیاس کرتے۔ ہمارے زمانہ میں جناب نہ لوگوں نے حضور علیہ السلام کو بخشا، نہ صحابہ کو بخشا، نہ ائمہ کو بخشا، بخشتے ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بات کرتے ہیں اور ان کی بات سے بدگمانی سامنے نظر آتی ہے، بدگمانی سے شروع کرتے ہیں، بدگمانی پہ ختم کرتے ہیں۔ میں اپنے درسوں میں بھی آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں وہ تو لفظ بولتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں، اور ایسا لفظ نہ بولنا چاہیے نہ سوچنا چاہیے کہ جس سے حضرات صحابہ کی شان میں رائی کے دانے سے بھی، میں کہتا ہوں رائی کے دانے کا کروڑواں حصہ بھی کمی نہ ہے۔ ہم تو وہ الفاظ بولے جن سے ان کی محبت بڑھتی چلی جائے۔ یہ جو قرآن حکیم آپ کے پاس پہنچا ہے یہ ان حضرات نے پہنچایا ہے، یہ جو دین اسلام آپ تک پہنچا ہے یہ ان حضرات نے ساری دنیا میں پھیلایا ہے۔ جب حضور نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنكُمُ الْغَائِبَ کہ جو میرے پاس موجود ہے یہ ان تک پہنچے جن تک یہ نہیں پہنچا۔ تو حجاز میں حرمین میں تو 10-12 ہزار کی خبریں ہیں، باقی دنیا میں پھیل گئے، افریقہ میں اور افریقہ کے قرب و جوار میں، اردن میں 20,000 کے قریب صحابہ دفن ہیں۔ تو محترم بھائیوں، حضرات صحابہ کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت، اہل بیت کی محبت، یعنی یہ نہیں کسی صحابی کے بارے میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہیں۔ ہمیں تو ہمارے بارے میں پوچھ ہوگی، ان کے بارے میں نہیں۔ بعض حضرات ان کے مشاجرات کو جو ان کے درمیان جنگ صفین، نہروان، جنگ جمل اور معاملات ہوئے، اور جو اس کے بعد کربلا ہے، حضرت حسن مجتبیٰ کی شہادت ہے، بہت سارے معاملات ہیں، ان کو ہمارے زمانہ میں کھول کھول کر خوش ہوتے ہیں، کبھی ادھر اشارہ کرتے ہیں، کبھی ادھر اشارہ کرتے ہیں، جب نہیں آتی لعاب نہیں نیچے گرنے دیتے تھے، وضو کا پانی نہیں نیچے گرنے دیتے تھے۔ حضور نے سینگی لگوائی، خون نکلا، ایک صحابی کو مالک بن سنان ان کا نام ہے، ان سے کہا دفن کراؤ۔ وہ دفن کرنے کے لیے لے گئے، سوچتے رہے کہاں دفن کرو کہاں دفن کرو، کوئی سمجھ میں نہیں آیا تو پی لیا حکم۔ وہ جانتے ہوں گے ناپاک ہے یا پاک ہے، وہ تو ہمارے مسائل ہیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس واپس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا مالک دفن کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ کہاں دفن کیا؟ کہ جی حضور مجھے تو کوئی جگہ ملی نہیں، تو میں نے تو اپنے جسم میں ہی دفن کر لیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت سنائی، جنت کی خوشخبری سنائی کہ جس کے خون میں میرا خون مل گیا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ وہ تو ایسے ہوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا یہ خط لو، 3 دن کی مسافت فلاں جگہ پر جا کر کھولو، پھر دیکھو کہاں جانا۔
جا رہے حضور فرما رہے معاذ شاید پھر میرا تمہارا ملنا نہ ہو، تم پھر میری قبر پر گزرو گے، تو یہ کوئی آسان نہیں تھا ان کا چھوڑنا کہ حضور آپ سوار ہو جائیں یا میں اتر جاؤں، تو میں ایسا نہیں ہوگا، تم سوار ہو۔ تو محترم بھائیوں، یہ ساری دنیا میں جو اسلام کی دولت پہنچی ہے یہ حضرات صحابہ کی وجہ سے، یہ قرآن جو حفاظ ہمارے سناتے ہیں یہ ان حضرات کی ترتیب کی وجہ سے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اپنی اولادوں کو کوشش کریں حافظ بنائیں، عالم بنائیں، مفتی بنائیں، محدث بنائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نہ بنائیں، انجینئر نہ بنائیں، ضرور بنائیں۔ چار بیٹے ہیں، دو کو عالم بنا لیں، دو کو دنیا دار، جو دنیاوی تعلیم ہے وہ سکھا دیں۔ چار ہیں، چلو چوتھا حصہ اللہ کو دے دو، 3 حصے اپنے پاس رکھ لو۔ ہمارے ایک دوست تھے کراچی کے، تو وہ جب تبلیغ میں لگے تو نیت کی کہ اپنے بچوں کو دین پڑھاؤں گا۔ یہ بڑے مل مالک، بڑے آدمی تھے دنیاوی لائن سے، تو کہتے ہیں وہ جو میرے رشتہ دار تھے وہ کہنے لگے میرا نام لے کر، فرض کریں خالد ان کا نام، کہ خالد تو نے اپنے بچوں کو اور مدرسے والا بنایا، ان کو تو رشتے نہیں دے گا۔ کہتے بچے میرے عالم بن گئے، مفتی بن گئے، پڑھنے پڑھانے والے۔ کہتے ایسے بڑے رشتے آئے کہ میرے لیے مشکل ہو گیا کہ کس کا رشتہ لوں اور کس کا رشتہ نہ لوں۔ ایسی بچیاں عالمہ، فاضلہ، قاریہ، کہتے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے، کروڑ پتی نہیں، ارب پتی۔ میرے لیے مشکل ہو گیا کہ میں اپنی بچیوں کا رشتہ کسے دوں۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، اور پھر ایک بات یاد آ گئی، وہ ہمارے علماء فرماتے ہیں انجینئر، ڈاکٹر ماں باپوں سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں آگے سے کوئی جواب نہ دے، اور دوسری طرف علماء، حفاظ، قراء یہ اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ادب کے خلاف نہ ہو، ادب کے خلاف۔ تو اپنے بچوں کو دین پڑھائیں۔ میں تو بعض دفعہ مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، کہہ بھی دیتا ہوں کسی نہ کسی مجلس میں کہ اپنے بچوں کو حافظ بھی بنائے، عالم بھی بنائے، اور ان کو دنیا دار بھی بنائے، ان کو دنیا کے کام سکھائیں، دنیا کے کام انہیں کر کے دیں، اور پھر دیکھیں آپ کے وہ بچے جو علماء ہیں، جو مفتیان ہیں، جو محدثین ہیں، ایسے طور پر کام کریں گے کہ بازاروں کے بازار ان کی وجہ سے رخ پر آ جائیں گے۔ میں اپنے بارے میں نہیں کہتا، لیکن میرے بارے میں پاکستان کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب نے کہا کہ اسے جا کر دیکھ لو، بیٹھا ہوا بازار میں ہے لیکن وہ بازار میں نہیں ہوتا۔ تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں جے پوار سے ایک فون آیا، میں نے اپنے ساتھی کو سنایا تحدیث بن نعمہ کے طور پر۔ میں کہا مولانا صاحب ہم تو آپ کا درس اہتمام سے سنتے ہیں، اور پھر اس نے جو بات کہی، اور آپ حضرات کو پتا ہے کہ میں پچھلے 2 سال رمضان کا آخری عشرہ یا درس ختم کر کے 22، 23، 24 رمضان کو مکہ مکرمہ اللہ لے جاتے تھے، تو وہاں پہنچا تو میں نے بھی ان مسجد والوں کو کہا کہ میں درس دیتا ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس کے جو امام تھے
مجھ سے تعارف کیا کہ مولانا صاحب جتنے دن آپ یہاں ہیں آپ کا یہاں درس ہوگا مکہ مکرمہ میں، کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ میں کون ہوتا ہوں. اور پھر پچھلے سال انہوں نے مجھے کہا کہ اس سال آپ 4-5 روز کے لیے آپ کا درس ہوا، آئندہ آپ نے اخیر اشرف پورا ہمیں دینا ہے. تو میں نے کہا نیت پختہ کر کے جا رہا ہوں. اس سال یہ بیماری آ گئی تو اس نے تو بہت بڑی بڑی باتیں مجھے کہی، میں آپ کو نہیں سنا سکتا کہ اپنے منہ میاں مٹھو بننا یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن آپ حضرات کو اللہ نے یہ جو مسجد ابو بکر کا ماحول دیا ہے، یہ مسجد ابو بکر کا جو مدرسہ دیا ہے، آپ اس سے جڑ جائیں. یہاں کوئی کسی والیت کی، میں فرقہ نہیں بولتا جو بول ہی دیا، فرقہ والیت کی بات نہیں ہوتی. یہاں بات ہوتی ہے وہ جو قرآن شریف میں ہے، وہ بات ہوتی ہے جو حدیث، وہ بات ہوتی ہے جو فقہ میں ہے. اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ وہ میرے ساتھی نے جیل میں ہم علماء بڑے بڑے وہ کہنے لگے تم 1 گھنٹہ درس دیتے ہو، کون گھنٹہ درس دیتے ہو، لوگ کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھے پتا نہیں وہ کیوں بیٹھتے ہیں. بیٹھتے اس لیے کہ بھئی ہم تو اللہ کا حکم سنانے کے لیے ہیں، اللہ کے حبیب کی سنتوں کو سنانے کے لیے، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے سناتا ہوں، آپ کو نہیں. آپ سے زیادہ میں اپنے آپ کو ضرورت مند سمجھتا ہوں ان باتوں کا. تو اپنی اولادوں کو حافظ بنائے، عالم بنائے، قاری بنائے. کیسے یہ قاری سکندر صاحب خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں. ایک حافظ 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا جہنم سے جنت میں جانے کے لیے. ایک حافظ بتائے ساری دنیا کے انجینئر، ڈاکٹر مل کر کوئی حافظ ہو تو بڑی بات ہے، حافظ نہ ہو غیر حافظ کوئی سفارش کر سکتا ہے. حافظ کے والدین کو جنت کے جوڑے پہنائے جائیں گے. تو کسی انجینئر کو کسی پی ایچ ڈی 10 مرتبہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو، حافظ نہ ہو، اس کے ماں باپ کو پی ایچ ڈی کی وجہ سے کوئی جوڑا پہنایا جائے گا؟ کبھی نہیں. حافظ قرآن کو کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق. صاحب قرآن سے مراد حافظ قرآن ہے. صاحب قرآن سے کہا جائے گا تو قرآن پڑھ اور جنت کے درجے چڑھ. فإن منزلتك عند آخر آیت تقرأها. بے شک تیرا مرتبہ، تیرا مقام وہ ہے جہاں تیرا قرآن ختم ہے. حافظ قرآن جنت میں قرآن پڑھے گا، ہر آیت کے پڑھنے پر اس کے باپ کا ماں کا درجہ بڑھا. اور بھائیو میں آپ اس کہ اتنا بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ انگریزوں کو پڑھا دیں، اور دینی تعلیم اتنی نہیں کہ باپ کو غسل ہی دے دے. باپ کو کیا غسل دے گا؟ اپنے غسل کا بھی طریقہ نہیں آتا، اور یہ پتہ نہیں اسباب غسل کیا ہے اور کن کن وجوہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور واجب غسل ہو تو اس سے پاک کیسے ہو یہ بھی پتہ ہے. اتنی بھی کوئی دین سے دوری، اتنی دین سے دوری نہیں ہونی چاہیے. اپنی بچیوں کو بھی دین پڑھائیں، اپنے بچوں کو بھی دین پڑھائیں. اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنی بچیوں کو تعلیم الاسلام، بچوں کو تعلیم الاسلام، بچیوں کو بہشتی زیور، بچوں کو بہشتی زیور ہی پڑھا دے. کم از کم انہیں حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کرنا کیا ہے اس کا تو پتہ چل جائے. تو نیت کر لیں بھائیو. میں جتنا وقت چاہتا تھا 8 گھنٹہ وہ تقریباً گزر گیا ہے. بات کرتے ہوئے تو گھنٹے یہاں گزر سکتے ہیں. بس آپ حضرات سے 10 بستہ گزارش کروں گا کہ دین پر مضبوط ہو جائیں، دین پر مضبوط ہو جائے. یہ جو واعتصموا بحبل اللہ ہے نا، اس سے مراد اللہ کی رسی، دین کی رسی ہے، دین کا راستہ ہے. ولا تفرقوا، ایک حق راستہ اللہ پاک نے آپ کو دے دیا. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، سیدھا راستہ ہے.
اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں جس مسجد میں آپ تشریف فرمائیں، اس مسجد کا راستہ بیت اللہ کو جاتا ہے۔ یہاں خلاف سنت کوئی عمل نہیں ہوتا، نہ نماز خلاف سنت پڑھی جاتی ہے اور نہ کوئی اور عمل سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ ہم تو سنت پر جان دینے والے لوگ ہیں، ختم نبوت پر جان دینے والے لوگ ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ ختم نبوت کے ان جلسوں جلوسوں میں اور میرا بھائی شریک ہوتے تھے لاہور میں کہ جب گولیاں آگے سے چلتی تھی اور سینے سامنے ہوتی تھی۔ یوں ہی نہیں ہے، حق ہے، حق کا ساتھ دیں، باطل سے منہ موڑ دیں، باطل کے راستوں کو چھوڑ دیں تو تیار ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہمارے والدین سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے ہاں اس مسجد میں میری یاد کے مطابق یہ 36واں مصلی سنایا گیا ہے۔ اے اللہ اس کو قبول فرما، آئندہ بھی اس کا اہتمام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری مسجد کو تو نے آباد کیا، ہمارے مدرسہ کو تو نے آباد کیا، ہمارے یہاں اے اللہ کی جو تھوڑا تھوڑا تیرے دین کا کام ہو رہا ہے اسے قبول فرما، اور قرب و جوار میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں سب کے جیوں میں اللہ پاک ایمان کی روشنی بھرپور طور پر اے اللہ پاک نازل فرما، اور تمام قرب و جوار میں رہنے والے جتنے مسلمان ہیں سب کے جیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی، ازواج مطہرات کی، صحابہ کرام کی محبت پیدا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے بچوں کو حافظ، عالم، قاری، محدث، مفتی بنا۔ اے اللہ پاک ہماری مساجد کو آباد فرما۔ اے اللہ پاک بڑے بڑے دارالعلوم، بڑے بڑے مدارس بند ہیں سب کو کھول دے۔ اے اللہ پاک یہ جو وبا، یہ فتنہ آزمائش کرونا کے نام سے ہم پر آیا ہوا ہے، اے اللہ پاک اسے ختم فرما، اسے دور فرما۔ اے اللہ پاک بے شمار لوگ غربت کی طرف چلے گئے ہیں، کام کاج کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ پاک ان کے کام کھول دے۔ اے اللہ پاک ان کے کام کھول دے۔ اے اللہ پاک ہمارے حاکموں کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمارے محکوموں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ پاک چند دن رہ گئے ہیں، اے اللہ پاک کی چند راتوں کی عبادت کا اہتمام ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ پاک اگر لیلۃ القدر گزر چکی ہے تو بھی عطا فرما، اور اگر آنے والی راتوں میں ہے تو اللہ پاک ہمیں اس کی خیروں سے محروم نہ فرما، اس کی خیریں ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ یہ ہماری مسجد میں بچے بھی آتے ہیں، جوان بھی آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، بوڑھے بھی آتے ہیں، اللہ پاک ان سب کو قبول فرما۔ کتنے لوگ ہماری مسجد میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے درس میں شریک ہوتے تھے، ہمارے نماز تراویح میں شریک ہوتے تھے، گزشتہ سال وہ ہمارے ساتھ تھے، کچھ پیوستہ سالوں میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اے اللہ پاک ہماری طرف سے انہیں بہت زیادہ جزائے خیر عطا فرما، اور ان کے قبور کو جنت کے باغیچے بنا۔ اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين۔